السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ازل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ۔ جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کرنا چھوڑ جائیں، اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور خود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کے لیے تیاری کر کے رکھنا، اپنی قبر کو یاد رکھنا، مر جانے کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیر تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک لکڑی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو ریدنے لگے۔ ہم محو انتظار تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھائیں، ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، رو کے کہ اس قبر کے عذاب سے رب کی پناہ مانگو اور اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا سخت دن ہے۔ رو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رو کے آج تو لوگ مذاق بناتے ہیں، کچھ فقیر، صوفی، درویش کہلانے والے، وہ کہتے ہیں یہ جو مولوی بتا رہے ہیں نا قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، یہ تو مولوی اپنی قبر بتا رہا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ خدا سے ڈریں، وہ چیزیں جو احادیث مبارکہ میں آ گئی ہیں، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا، ہمیں سمجھایا، آپ اس تنبیہ کو، اس نصیحت کو آپ اس رنگ میں لیں گے کہ مذاق بنایا جائے گا دین کا؟ تو خدا را ایسا نہ کریں، اپنی اصلاح کیجیے آخرت کے لیے۔